مومنین کرام، اس سے پیشتر کہ میں دعوت خطاب دوں جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب کو اعلان سماعت فرمائیں۔ نماز ظہرین کے فوراً بعد تقریباً 1:45 پہ 1:45 بجے قبلہ محترم چودھری ارشاد حسین نمبردار صاحب کے گھر مجلس اعزاز سے خطاب فرمائیں گے۔ مومنین سے التماس ہے کہ نماز ظہرین کے فوراً بعد چودھری ارشاد حسین کنگ نمبردار صاحب کے گھر مجلس اعزاز میں شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کیجیے گا۔ پیچھے بیٹھے مومنین سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑے آگے آگے ہو جائیں تاکہ جو بعد میں لوگ آئیں وہ پیچھے بیٹھ جائیں۔ اب آپ کے سامنے جناب مولانا مختار حسین غفاری صاحب۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی العربی السراج المضی والکوکب الدوری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد الذي المراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبي آدم بين الماء والتين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه قال الله تبارك وتعالى فی شانی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ صلوات۔ عزیزان گرامی، ہمارا سلسلہ گفتگو آزمائش مومن اور قرآن آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے مختلف طریقوں سے مومن کو آزمایا، اور آزمائش کے مرحلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف یہی کہہ سکتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ جب بھی آزمائش کا مرحلہ آئے ہمیں یہی دعا مانگنی ہے، مالک ہمیں صبر عطا کر اور ثابت قدمی عطا کر۔ وہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے، دولت لے کے بھی آزماتا ہے، اور یہ بھی آزمائش ہے کہ دیکھیں پروردگار عالم نے یہ بارش کل سے شروع ہے، یہ رحمت نازل کر کے کچھ راستے ناہموار ہیں،
جس کی وجہ سے مومن نہیں آ پاتے، لیکن آپ لوگوں کو آل محمد کی جو کھینچ کے لے آئی ہے یہاں، یقیناً یہ ایک آزمائش ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اس لیے کہ مومن کو پتہ ہے میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اس لیے کہ جو لائق سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے میرا پیریڈ مس نہ ہو، وہ یہی کہتا ہے کچھ ہو جائے پیریڈ مس نہ ہو، اس لیے کہ جو کچھ آج ٹیچر بتائے گا پتہ نہیں کل صحیح طرح میں سمجھ سکوں یا نہ سمجھ سکوں۔ تو یہ حسینی مدرسہ ہے جہاں ہر فرد کا بندہ آتا ہے اور ہر ایک یہاں سے پیغام لے کے جاتا ہے۔ پروردگار کا لطف دو طرح کا ہے، ایک لطف خفی ہے، ایک لطف جلی ہے۔ لطف خفی کیا ہے؟ اس کا انعام، اس کا کرم، اس کا احسان، یہ لطف خفی ہے۔ لطف جلی کیا ہے؟ بیٹا دیا، مکان دیا، دولت دی، یہ لطف جلی ہے۔ آ گئی بات دولت کی، تو کیا دولت دی خدیجۃ الکبریٰ کو؟ یہ اس کا لطف جلی تھا کہ اس نے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو اتنا دولت دی، 80,000 اونٹ سامان تجارت لے کر جاتے تھے۔ کتنے؟ 80,000۔ آج ایک اور بھی منافق کے سوال کا جواب دوں گا۔ کسی نے کہا، چونکہ آل محمد سے دشمنی تھی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا مکہ، اس کے اندر 80,000 اونٹ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں؟ 80,000 اونٹ آپ جو کہتے ہیں زہرا کی ماں کی دولت ہیں، 80,000 اونٹ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں اتنے چھوٹے سے مکے میں؟ میں نے کہا کہ PIA کے 45 جہاز ہیں۔ کتنے؟ 45 جہاز ہیں۔ ایک وزیر کے 2000 کنٹینر ہیں، 200 ٹرینیں ہیں۔ مجھے کوئی ایسا ایئرپورٹ دکھاؤ جہاں 45 PIA کے جہاز کھڑے ہوں۔ میں نے کہا کوئی ایسا اڈا دکھاؤ جہاں 2000 کنٹینر کھڑے ہوں، کوئی ایسا اسٹیشن دکھاؤ جہاں 200 ٹرینیں کھڑی ہوں۔ ٹھیک؟ تو میں نے کہا اصل یہ ہے، سنو، یہ جہاز ایک ایئرپورٹ پہ PIA کے 45 کھڑے نہیں ہوتے، یہ حرکت میں رہتے ہیں۔ یہ ٹرینیں ایک جگہ پہ آپ کو نہیں ملیں گی، یہ حرکت میں رہتی ہیں، وہ کنٹینر حرکت میں رہتے ہیں۔ تو 80,000 اونٹ خدیجۃ الکبریٰ کے مکے میں کھڑا کرنے کے لیے نہیں تھے، تجارت کے لیے تھے۔ سمجھ آ گئی نا بات؟ تجارت کے لیے تھے، اور تجارت کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے مال کی تجارت یورپ تک، افریقہ، یمن، شام، ان کو اعتماد اتنا تھا خدیجۃ الکبریٰ کے مال پہ، وہاں تک تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ ایک اور بات بتاتا چلو، دیکھیں جس زمانہ جاہلیت میں، کہاں؟ زمانہ جاہلیت میں، جس زمانہ جاہلیت میں مصطفیٰ کو صادق اور امین کہا گیا، اسی زمانہ جاہلیت میں خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کہا گیا۔
اسی زمانہ جہلیت میں جس میں پیغمبر اکرم کو صادق و امین کا لقب ملا، اسی زمانہ جہلیت میں خدیجۃ الکبریٰ کو طاہرہ کا لقب ملا۔ کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس وقت حرام مال کی بھی تجارت ہوتی تھی، حرام مال کی بھی تجارت ہوتی تھی۔ یہ واحد خاتون تھی حجاز پورے میں، ملکۃ العرب، جس کے مال میں ایک ذرہ بھی حرام شامل نہیں تھا، ایک ذرہ بھی حرام مال کا شامل نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، اب آئیے ذرا چلیں قرآن کی طرف۔ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو اتنے پسند آتے ہیں، اتنے پسند آتے ہیں، کہتے ہیں یہ کام میں کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یہ کام میں کر رہا ہوں۔ اگر مصطفیٰ نے دیکھیں تیر پھینکا، سورہ انفال 8واں سورہ 17 نمبر آیت، آواز قدرتی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ حبیب ٹھیک ہے تو نے پھینکا ہے، لیکن تو نے نہیں، یہ میں نے پھینکا ہے، یہ تیر تو نے نہیں میں نے پھینکا ہے۔ ایک اور آیت سورہ فتح 48واں سورہ 10 نمبر آیت، فرمایا اذ یبایعونک تحت شجرۃ، جب بیعت کر رہے تھے تو اس وقت کہا ان کے ہاتھ پہ، جس کا ہاتھ تھا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا نہیں میرا ہاتھ تھا، ٹھیک ہے، کہا ان کے ہاتھ پہ، تیرا ہاتھ نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، میرا ہاتھ تھا۔ اب منافق تو سمجھ آئے جب بیعت میں محمد کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہے تو غدیر کے میدان میں تاکہ منافق تک پیغام پہنچ جائے۔ یا تو آیت کا انکار کرو، یا آیت کا انکار کرو کہ غلط ہے، وہ اللہ کا ہاتھ نہیں تھا۔ سورہ فتح میں جب بیعت ہوئی اور اللہ نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ، تیرا ہاتھ نہیں میرا ہاتھ ہے، یا تو آیت کا انکار کرو۔ اگر آیت کا انکار کرو جہنم پہلے انتظار کر رہی ہے۔ جب آیت کا انکار نہیں کر سکتے تو پھر مانو غدیر کے میدان میں علی کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ عزیزان گرامی، بس یہی وجہ ہے، جب یہاں تک آ گئے اب اور آگے چلو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی، سب چھوڑ دیا، ووجدک عائلا فأغنی۔ کہا حبیب جب میں نے تجھے تنگ دست پایا تو میں نے غنی نہیں کر دیا؟ اب ان کے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کس کی دولت تھی جس کو اللہ اپنی دولت کہہ رہا تھا؟ عزیزان گرامی، کس کی دولت تھی؟ خدیجۃ الکبریٰ کی دولت کو اللہ نے اپنی دولت کہا، اپنی دولت کہا۔ عزیزان گرامی، آج کیوں خدیجۃ الکبریٰ کو جہلیت کے زمانے میں طاہرہ کا لقب دیا؟
مکے والوں نے، سب نے اس لیے دیا چونکہ میں نے کہا ہے نا ایک ذرہ ان کے مال میں حرام شامل نہیں تھا، حرام شامل نہیں تھا۔ تو کیوں؟ وجہ اس لیے ساری دولت اسلام کی بنیادوں پہ خرچ ہونی تھی۔ ساری دولت اسلام کی بنیادوں پہ خرچ ہونی تھی تاکہ ان کو پتہ چل جائے اسلام حلال دولت سے پھیلتا ہے، حرام سے نہیں۔ شاہ صاحبان بات پہنچ گئی نا؟ کسی نے کہا تھا نا کہ زہرا کو کیوں نہیں باغ واپس کیا تھا، کہ اس کے بغیر دین نہیں چلتا تھا، تو اللہ نے بتا دیا دین حلال سے چلتا ہے۔ عزیزان گرامی، کسی کا مال قبضہ کر کے مسجد بنوا دو، کسی کا مال چوری کر کے پنکھے لگوا دو، نہیں، اللہ فرماتے ہیں قطعاً یہ قبول نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللہ آزماتا ہے، آزمائش کے مرحلے بڑے سخت ہیں۔ آج جمعرات ہے نا، آج جمعرات ہے، اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عشرہ گزر جائے غدیر کا ذکر نہ آئے۔ اللہ کیسے کیسے آزماتا ہے، کس طرح آزمایا اللہ نے؟ سنیں، نبیوں کو آزمایا، نبیوں کی بیویوں کو آزمایا، جو حضرات تاریخ سے واقف ہیں، نبیوں کی بیویوں کو آزمایا، نبیوں کے وصیوں کو آزمایا۔ اچھا دیکھیں حضرت موسیٰ کا جو وصی تھے ہارون، آپ نے آیاتیں سنی ہیں کہ موسیٰ کو اللہ نے کس طرح آزمایا۔ اب اس کے بعد موسیٰ کے وصی کون بنے؟ ہارون کے انتقال کے بعد موسیٰ کے وصی بنے شمعون، یوشع بن نون، یوشع بن نون، یہ بنے موسیٰ کے وصی۔ کب؟ ہارون کے انتقال کے بعد۔ جب یہ وصی بنے، آج بہت کچھ لے کے جائیں گے انشاءاللہ اگر آپ بیدار ہیں۔ جب یہ وصی بنے تو جب بھی موسیٰ بھیجتے تھے ہر میدان سے فاتح بن کے آتے، فتح کی خبر لے کے آتے، رفاقت ہو گئی، ہر وقت موسیٰ اسی کا ذکر کرتے۔ منافقین نے موسیٰ کی بیوی کو کہا جس کا نام صفورہ، کہا یہ کیا ہے کہ وصی تیرے خاندان سے ہونا چاہیے تھا، اس کو یوشع بن نون کو کیوں بنا دیا؟ وہ تو آپ کے خاندان سے ہونا چاہیے تھا۔ یہ تو غلط کیا موسیٰ نے، نبی کی بیوی تھی، آگئی منافقین کی باتوں میں، آگئی منافقین کی باتوں میں، کہا ٹھیک ہے ہونا تو میرے خاندان سے چاہیے تھا، یہ تو غلط کیا ہے موسیٰ نے کہ اس کو بنا دیا یوشع بن نون کو۔ اب نبی کے وصی سے مخالفت شروع ہو گئی۔ کس سے؟ نبی کے وصی سے مخالفت ہو رہی ہے۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کون وصی سمجھا رہا ہے موسیٰ کا، کس کو سمجھا رہے ہیں؟ نبی کی بیوی کو۔ کہہ رہے دیکھو میں اپنی مرضی سے نہیں بنا، نہ موسیٰ نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے۔ پہنچ گئی نا بات؟ کہا میں اپنی مرضی سے نہیں بنا، نہ موسیٰ نے مجھے اپنی مرضی سے بنایا ہے، موسیٰ نے مجھے اللہ کے حکم سے بنایا ہے، اللہ کے حکم سے بنایا ہے۔ کیوں میری مخالفت کر رہی ہو؟ نہیں مانی بات، لشکر جمع کر دیا، کس کے خلاف؟ نبی کے وصی کے خلاف لشکر جمع ہوا، اور بندوں نے تو اکٹھا ہونا ہی تھا۔ نبی کی جو بیوی ہے، نبی کی جو بیوی ہے، لشکر جمع، اس لیے کہ لوگوں نے کہا نبی کی بیوی ہے، یہ کیسے ناحق پہ ہوگی؟ نبی کی بیوی ہے۔ اب لشکر کشی ہوئی، لشکر جمع ہو گیا، لیکن وہ یوشع بن نون سمجھاتے رہے، ڈیلے کرتے رہے، کوئی لشکر انہوں نے نہیں بنایا۔
اسے کہتے رہے دیکھو ان کی باتوں میں نہ آؤ، لہذا سمجھ جاؤ اپنے مقام کو سمجھ جاؤ۔ نہیں سمجھے، وہ سمجھاتے رہے کہ کیوں، اس لیے کہ وہ لوگوں کو یہی کہتے رہے 600 سال تک، کتنا، ہاں سمجھاتے رہے کہ تم سمجھ جاؤ، کوئی لشکر نہیں بنایا وسیع نے، ڈیلے کرتے رہے، لوگ تانا دینے پہ آ گئے کہ ڈر گیا ہے نبی کا وسیع، جب تانے دینے لگے ڈر گیا ہے نبی کا وسیع، تو کیا جواب دیا لوگوں کو؟ کہا دیکھو یہ نبی کا حرم ہے، میں ڈر نہیں گیا، کہا یہ نبی کا حرم ہے، میں احترام کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا اس کی بے احترامی ہو، میں نہیں چاہتا اس کی عزت خراب ہو، لہذا اسی لیے، لیکن وہ نہیں رکی، لشکر لے کے، کس کے؟ نبی کے وسیع کے خلاف لشکر لے کے میدان میں آ گئی۔ جب میدان میں آ گئی، اب ادھر سے یہ بھی آخر آ گئے نبی کے وسیع، جب یہ آئے تو کیا جنگ ہونی تھی؟ جب انہوں نے دیکھا جو اس کو لے کے آئے تھے صفورہ کو، اب وہ بھاگ گئے، جب بھاگ گئے یہ گھیرے میں آ گئی، تو یہ یوشع بن نون کے ساتھ جو افراد تھے، سردار تھے، انہوں نے کہا اس کو قتل کر دو، اس نے بغاوت کی ہے۔ جیسا جواب دیا ہے نا کمال کا، یوشع بن نون نے کہا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، اس کو کچھ نہیں کہنا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے حرم میں رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہا یہ نبی کے حرم میں رہی ہے، اس لیے مجھے حیا آ رہی ہے، مجھے شرم آ رہی ہے۔ قائد سے کہا کہ چلی جاؤ آرام سے واپس گھر، اور سنو جا کے بیٹھ جانا، پھر گھر سے باہر نہیں نکلنا، اگر گھر سے باہر نکلے گی تو سن وہ حق استعمال کروں گا جو موسیٰ نے مجھے دیا ہے۔ چلی گئی، چپ چاپ چلی گئی، لیکن بعد میں روتی رہی، پچھتاتی رہی کہ میں نبی کے وسیع کے خلاف میدان میں کیوں آئی، میں نبی کے وسیع کے خلاف میدان میں کیوں آئی، روتی رہی، پچھتاتی رہی ساری زندگی۔ یاد رکھو سادات کرام، یہ جملہ یاد رکھنا، اللہ جب آزماتا ہے تو تاریخ میں دیکھنا کس کس کو کس طرح آزماتا ہے۔ اب اگر اس طرح کا کوئی واقعہ آپ کو پھر تاریخ میں نظر آئے تو تعجب نہ کرنا، نہ دوسروں کی باتوں میں آنا۔ اگر اس طرح کا واقعہ دوبارہ تمہیں تاریخ میں نظر آئے، سمجھ جانا اس کو کوئی لے کر آئے تھے، اس کو کوئی لے کر آئے تھے۔ اگر علی نے اسے کچھ نہیں کہا تو اس لیے کہ وہ رسول کا حرم تھی، علی ڈر نہیں گئے تھے، یہ حیدر قرار ہے۔ لہذا عزیزو یاد رکھو اللہ اس طرح نبی کی بیویوں کو آزماتا ہے۔ اللہ کس کس طریقے سے آزماتا ہے؟ وہ نبی کی بیوی کی آزمائش تھی۔ معیار کیا بنایا آزمائش کا؟ نبی کے وسیع کو، رسول کے وسیع کو معیار بنایا، وسیع کو۔ منکر ہو گئی، کہا نہیں مانتی، تو اللہ نے بتا دیا کبھی کبھی میں اس طرح بھی آزماتا ہوں، اس طرح بھی آزماتا ہوں، تو اب معیار بنا دیا وسیع کو۔ ٹھیک ہے، جو یوشع کو مانے وہ مومن، جو نہ مانے وہ
मुनाफिक। ठीक है, तो जो आसिफ बिन बरखिया सलमान के वजीर को माने वो मोमिन है। अब इसी तरह आगे चलते जाओ, जो ईसा के वसी शमून को माने वो मोमिन, जो ना माने वो मुनाफिक। अब मैं नहीं कहूंगा, अब ज़मीर से पूछना, जो तमाम का सरदार हो उस नबी के वसी को जो माने, अल्लाह इस तरीके से आजमाता है। मेरे बुजुर्गों, याद रखो, आजमाइश के मरहले जब आते हैं तो ऐसे नहीं आते। अल्लाह लुत्फ़े खफ़ी के ज़रिए आप सबको आजमा रहा है। किस लिए आजमा रहा है? ताकि छांटी हो जाए, इसलिए आजमा रहा है। दौर है आखिरी, ठीक है, आखिरी दौर है। अब ना कोई नबी आएगा, सिर्फ एक है जो नबी का वसी है, पर्दा गैब में है। और ये भी आपको बताता चलूं कि तकरीबन हर मज़हब में इंतज़ार का अकीदा पाया जाता है। यहूदी यहूदा का इंतज़ार कर रहे हैं, नसारा ईसाई का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ उज़ैर का इंतज़ार कर रहे हैं। इंतज़ार का अकीदा सब में पाया जाता है, ठीक है। लिहाजा हम इंतजार नहीं कर रहे, महदी का इंतजार सब कर रहे हैं। कोई गलत तरीके से कर रहा है, कोई सही तरीके से कर रहा है, कर सब रहे हैं। हत्ता के तवज्जो रहे, हत्ता के जिस बंदे ने किताबें नहीं पढ़ी, किताबें नहीं पढ़ी, माँ की आगोश से परवान चढ़ा है, उसको भी यही पैगाम मिला है कि अली की विलायत, हुसैन की आज़ादारी, महदी का इंतजार। उसने किताबें नहीं पढ़ी, वो भी यही कहता है, ठीक है मैं देहाती हूँ, मैंने किताबें नहीं पढ़ी, मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना यकीन है कि मैं देखूं या ना देखूं, मेरा इमाम मुझे देख रहा है। लिहाजा अजीज़ान गिरामी, ये छांटी हो रही है, ये आजमाइश इसलिए है। मैंने पहले अर्ज किया, यही कहना है, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना, कि हमें इस आजमाइश के मरहले में साबित कदमी अता फरमा। और ये छांटी क्यों हो रही है? इसलिए कि पता चल जाए कौन है जो इस लायक है कि इमाम के अंसार में शामिल हो। इमाम के अंसार में शामिल होने के लिए ये छांटी हो रही है। और इससे बड़ी सआदत क्या होगी कि इंसान इमाम का मददगार बन जाए, इमाम के अंसार में शामिल हो जाए, मददगारों में शामिल हो जाए। इससे बड़ी क्या अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने आजमाया। हत्ता के जब ये आए थे ना, ये 41 ममालिक की अफवाज यमन में, इनका इत्तेहाद होके आया था। पूछ रहे थे लोग, अब मोमिनीन का क्या होगा, अब क्या होगा, अब तो ख़त्म। लेकिन हमने कहा नहीं, ये तुम्हारी गलत फहमी है, ये उनके लिए आजमाइश थी। उनका इत्तेहाद कहाँ है आज? वो इत्तेहाद टूट गया। 20 मुल्क तो ऐसे थे, अपनी फौजों की लाशें उठाई और चले गए। दूसरों को कहा हमें कहाँ फंसा दिया है, कहाँ फंसवा दिया है? तो दूसरे भी कुछ चले गए जो मीडिया ज़ाहिर नहीं कर रहा। जब वो आए थे तो अब्दुल मालिक हौसी का एक ही, उसने क्या किया, रेडियाई लहर पे, टीवी पे ऐलान किया। क्या उसने ऐलान किया? कहा ये 41 ममालिक की अफवाज के जो कमांडर हैं वो ये सुन लें कि तुम हमें, तवज्जो रहे, उसने कहा तुम हमें मार सकते हो, टुकड़े कर सकते हो, हमारे टुकड़ों को हवा में बखेर सकते हो, लेकिन हमें सरेंडर नहीं कर सकते। तुम हमें मार सकते हो, हमारे सरों को काट सकते हो, हमें हवा में बखेर सकते हो, लेकिन हमारे सरों को झुका नहीं सकते। ऐलान करके कह रहे, क्यों? हमारा रिश्ता करबला से है।
اللہ کی طرف سے۔ آج کہاں ہے وہ اتحاد؟ ٹوٹ گیا وہ اتحاد۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں تھا آگے ہیں کون جن سے ٹکر لی ہے۔ جب پتہ چلا نا تو پھر ایک دوسرے کو کہنے لگے مروا دیا تم نے۔ اور اچھا ادھر عراق لبنان شہید ہوئے، لاشیں دی، آج نہیں ہے مزہ باقی ہمارا۔ ذرا دیکھیں عراق کی طرف دیکھیں، سامرا میں جب 4 سال تک قبضہ رہا، کل جن کا میں نے تذکرہ کیا، دہشت کی علامت بنا کے جن کو بھیجا گیا، 4 سال سامرا میں قبضہ۔ اور پھر ان کا جو بغدادی تھا اس نے اعلان کیا، کیا اعلان کیا؟ اس نے کہا اب کوئی زیارت کے لیے آ ہی نہیں سکے گا۔ اس نے اعلان کیا کوئی زیارت کے لیے آ نہیں سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفاہ ترین دہشت گرد سڑکوں پہ دہشت گرد کر رہے تھے، گھوم رہے تھے، اور ساتھ انہوں نے تباہ کر دیے، راستے بند کر دیے کہ اب کوئی زیارت کے لیے آ ہی نہیں سکے گا۔ اس کے کمانڈر کے بڑے نے اعلان کیا، اور ادھر سے جس کی رگوں میں علی و بطول کا خون تھا، جس کی رگوں میں علی و بطول کا خون تھا، تمہارے مجاہد حسن نصر اللہ نے ایک اعلان کیا، اعلان کر کے کہا تم آئے نہیں ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ توجہ، تم آئے نہیں ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے۔ ہم تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے، تم آئے نہیں ہو، تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتے۔ اللہ نے تمہیں یہاں جمع کیا ہے تاکہ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے ہمیں جگہ جگہ نہ چلنا پڑے۔ جب ان سے قبضہ چھڑایا، بلہ تک پہنچ گئے تھے، کربلا سے 28 کلومیٹر دور تھے، اس مرد مجاہد نے جب ان سے قبضہ چھڑایا اور ان کو ایک مرتبہ وہی راست دکھائی جو ان کے بڑوں کا راستہ تھا، تو کیا کیا اس مرد مجاہد نے؟ ایک مرتبہ ابو الفضل العباس کا علم لے کر کھڑے ہو کے کہا اب قیامت تک کے لیے کوئی ماں کا لال جایا ہی نہیں جو کسی زائر کو یہاں آنے سے روک سکے۔ یہ آتی ہیں مومن پہ آزمائشیں، لیکن آزمائش میں گھبرانا نہیں، ثابت قدمی دکھانی ہے۔ شہادت سے پہلے کون جانتا تھا باقر النمر کو؟ کون جانتا تھا؟ کیا کیا؟ ظالموں نے کہا ایک بیان دے دو خالی کہ جو کچھ میں نے کہا ہے میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ کہا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ سال زندان میں رکھا، سال کے بعد کہا کہ آپ صرف اتنا کہہ دو کہ میں آئندہ ایسی تقریر نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا، گردن کٹ جائے مظلوموں کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ کیونکہ قطیف کے مومنین سعودیہ میں، قطیف کے مومنین اور دوسرے مدائن دوسرے علاقوں کے مومنین کیا تھے؟ وہ سارے مومنین وہ تھے جن کی نگاہیں لیڈر پہ تھی، اسی پہ نگاہ تھی ان کی کہ دیکھیں ہمارا رہبر کیا کرتا ہے۔ تکیہ کر سکتے تھے، جان بچ سکتی تھی، لیکن کہا نہیں، جن کو میں نے شجاعت کا درس دیا ہے، جن کو میں نے بہادری کا درس دیا ہے، جن کو میں نے دلیری کا درس دیا ہے، ان کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ٹھیک ہے میرا سر تن سے جدا ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں، یہاں جدا ہوگا نا، جیسے جدا ہوگا میرا مولا حسین ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دے گا۔
عزیزان گرامی یہ آزمائش کے مرحلے ہیں. کون جانتا تھا ابراہیم زکزکی کو؟ کون جانتا تھا آیت اللہ ابراہیم زکزکی کو؟ لیکن کیا ہے، کیا قصور کیا تھا ان کا؟ دنیا کو پتہ ہی نہیں ہے، دھیرے میں رکھا ہے میڈیا نے. کیا قصور تھا؟ ایک ہی قصور کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ 1 کروڑ افریقیوں کو عزادار حسین بنا دیا. 1 کروڑ افریقیوں کو مکتب تشیع میں داخل کیا، معرفت کرائی کہ اصل راستہ کون سا ہے. عزیزان گرامی 4 بیٹے دے دیے، پھر بھی حوصلہ ابھی تک جوان ہے. یہ آزمائش آتی ہے. آج کیا آزمائش ہے؟ لہذا اسی لیے اپنے آپ کو آزمائش کے لیے تیار کرو. کچھ ہو جائے نماز نہیں چھوڑنی، نماز نہیں چھوڑنی، اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے اسی میں رکھا ہے، اسی میں رکھا ہے. اور پھر ان محرم کے ایام میں وعدہ کریں ثانیہ زہرا سے، شہزادی تو نے سفر کے عالم میں نماز تہجد نہیں چھوڑی. ہم تو گھر میں ہیں، تیرے بیٹے ذبح ہو گئے، ہمارے بیٹے سامنے سوئے ہوئے ہیں، تیرے سر سے چادر چھینی گئی، ہماری بیٹیاں برقعے میں بہر جاتی ہیں. شہزادی وعدہ کرتا ہوں، میں مومن ہوں، وعدہ کرتا ہوں کچھ ہو جائے نماز تہجد نہیں چھوڑوں گا. تیری محبت میں، شہزادی کی محبت میں اپنے آپ کو عادی بناؤ نماز تہجد کا. عزیزان گرامی بڑی قربانی ہے اس دین پر. اتنی آسانی کے ساتھ یہ دین نہیں آیا تمہارے پاس، بڑی قربانیاں ہیں اس پہ، بڑے شہید دیے اس مکتب تشیع نے. اور ایک طرف رکھے خالی وہ کوئی کام قربانی تھی جب حسین بیٹے کو دستار بندھا رہا تھا اور پڑھ رہا تھا قرآن وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. دکھاؤ کائنات میں کوئی ایسا باپ جو بیٹے کو یہ پڑھ کے میدان میں بھیجے. اجرکم علی اللہ، اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے. عزاداران حسین یہی تو وجہ ہے، جب گزر رہا تھا نا قافلہ کوفہ و شام کے بازار سے، چھتوں پہ بیٹھی ہوئی عورتیں حیران ہو گئی جب دیکھا نا علی اکبر کے سر کو. اللہ تمہیں کسی کا میں نہ رلائے، اللہ تمہارے بچوں کی جوانیاں سلامت رکھے. دیکھا نا علی اکبر کے سر کو نیزے پہ عیسائی عورت کہتی ہے خدا کرے اس کی ماں زندہ نہ ہو. عزادارو جب یہ کہا نا، ایک بی بی تھی جس کے سر پہ چادر نہیں تھی، سر میں خاک تھی، کہتی ہے کیوں بد دعا کر رہی ہو اس کی ماں کے لیے؟ کہا یہ اتنا حسین ہے کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پتہ نہیں ماں نے کیسے برداشت کیا ہوگا. عزاداران حسین بہت حسین تھا علی اکبر. جب گھر سے باہر جاتے تھے نا، چہرے پہ سیاہ پٹی لٹکا دیتی ماں تاکہ کسی بد نظر کی نظر نہ لگ جائے. جب چچا اور بھتیجا عباس اور علی اکبر گزرتے تھے نا بازار سے، لوگ کھڑے ہو جاتے تھے صفیں بنا کے، ان شہزادوں کی زیارت کرتے، ایک دوسرے کو کہتے لوگو دنیا کے کاروبار ہوتے رہیں گے، ان جیسے شہزادوں کی زیارت مقدر میں ہوگی. عزاداران حسین بہت پیارا تھا حسین کو. علی اکبر مدینے میں تاجروں کے قافلے آتے، میرے مولا ایک ایک بی بی سے کہتے منت لاؤ مجھ پہ، احسان کرو، علی اکبر کو سکھلاؤ. کبھی تو کہے بابا مجھے فلاں چیز لا کر دے تاکہ میرے دل کی حسرت پوری ہو جائے.
عزاداران حسین یہ وہ ہیں علی اکبر. مدینے میں ایک روایت ملتی ہے جب تک رات کو حسین اٹھ کر علی اکبر کا منہ نہ چومے حسین کو نیند نہیں آتی. اتنا پیارا بیٹا. عزادارو جب 10ویں کی رات آئی ایک مرحوم عالم یہ روایت بیان کر رہے تھے. جب 10ویں کی رات آئی نا میرے مولا نے خطبہ دیا. خطبہ دینے کے بعد جب تھوڑا وقت بچ گیا اکبر کا ہاتھ پکڑا, کہا میرے ساتھ آئیں. لے کے گئے. عباس نے کہا آقا میں آؤں؟ کہا نہیں آپ یہیں بیٹھیں. خیمے کے پیچھے لے کے گئے. وہیں جا کے اکبر کو کہا بیٹھ جاؤ. جب بیٹھ گئے نا سامنے حسین بیٹھے. کہتے ہیں اکبر یہ جو رات کا حصہ باقی ہے نا تو میری طرف دیکھتا رہے میں تیری طرف دیکھتا تو میری طرف دیکھتا رہے میں تیری طرف دیکھتا رہوں. اتنا پیارا تھا حسین کو علی اکبر. عزاداران حسین بس آ گیا 10ویں کا دن. آ گیا اکبر. کہتا ہے بابا اذنی بالموت, مجھے مرنے کی اجازت دے. آج کوئی جوان دیکھا ایسا جو باپ سے یہ کہے؟ جب کہا نا مجھے مرنے کی اجازت دے, سر سے لے کر پاؤں تک حسین نے حسرت بھری نگاہ سے دیکھا. فرماتے ہیں اکبر کاش تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا, کاش تجھ جیسا تیرا بیٹا ہوتا, میں دیکھتا تو اسے مرنے کی کس طرح اجازت دیتا ہے, کس طرح اجازت دیتا ہے. عزاداران حسین بس فرماتے ہیں جاؤ پہلے اپنی پھوپھیوں سے اجازت لے آؤ, ماں سے اجازت لے آؤ. آئے اکبر خیمے میں, بیویوں سے الوداع کیا. لیکن جب آئے نا اپنی پھوپھی کے پاس بعض روایات ملتی ہیں, کہا پھوپھی اماں آج مجھ سے ایسا پیار کرو جیسے مدینے میں کرتی تھی, میرے بالوں میں ہاتھوں سے کنگھی کرو. عزادارو بس ایک سوال کیا, کہا پھوپھی اماں ایک سوال کروں جواب دو گی؟ کہاں بیٹا پوچھو. کہا مجھے اتنا بتائیں کہ آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے یا دادی زہرا کا بیٹا؟ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس دعا سوائے مجلس مکمل ہو گئی. پوری شہادت تو پڑھ نہیں سکتے نا علی اکبر کی, ہماری جرت کیا ہے پوری شہادت پڑھے. عزاداران حسین ہم شکل پیغمبر, کائنات میں ایسا کوئی نہیں آیا. شاہ صاحب نے کہا نا ہم شکل پیغمبر, یہ اللہ نے کیوں دیا تھا ہم شکل پیغمبر؟ نانے کے بعد حسین روتے رہتے, حسین روتے رہتے. نانے کی قبر پہ جا کے کہتے ہیں نانا مجھے چھوڑ کے چلے گئے. خواب میں نانا آئے, کہا حسین نہ گھبرا نہ گھبرا, اللہ تجھے ایسا بیٹا دے گا جو میری شکل کا ہوگا, کردار میں گفتار میں محمد نظر آؤں گا. عزادارو بس کہا پھوپھی اماں مجھے بتائیں کہ آپ کو اپنا بیٹا پیارا ہے یا دادی زہرا کا بیٹا؟ کہا اکبر آج کیسے مشکل سوال کر رہے ہو. کہا پھوپھی اماں بتائیں تو صحیح, سنو گے؟ کہا اکبر کیا بتاؤں, میرے لاکھوں بیٹے حسین پہ قربان جائے. کہا اچھا اگر وقت آ جائے مجھے اتنا بتائیں, دادی زہرا کے بیٹے پہ اگر وقت آ جائے اپنا بیٹا قربان کر دو گی؟ حسین کھڑے ہوئے سن رہے تھے پھوپھی کی. عزاداران حسین بس حسین اتنا سنا برداشت نہیں کر سکے, خیمے سے باہر چلے گئے. اب زینب کی آنکھوں میں, بی بی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا جا اکبر میں نے تجھے اجازت دی ہے, جا میں نے تجھے اجازت دی ہے. اب اکبر آئے, کہا بابا میں اجازت لے آیا ہوں. اب حسین نے کیا کیا, دستار بندھانی شروع کی.
जैसे ही पहला पेज दिया ना दस्तार का, कुरान की आयत शुरू की, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सि मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। दिल के मेवे सुना था ना, औलाद को दिल के मेवे कहते हैं। तो हुसैन के दिल का मेवा जा रहा है। वबश्शिर साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस आज़ादर ये कहकर हुसैन ने क्या किया, दस्तार का एक लड़ा, एक कोना पीछे छोड़ दिया। कहा उसको पकड़ के, अकबर तू आगे चल, मैं पीछे चलता हूँ। ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे देख रही थी, वहीं से आवाज देकर कहती है, हुसैन मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ? कहा बहन जब मिना में हाजी जाता है कुर्बानी आगे होती है, हाजी पीछे होता है। ये मेरी कुर्बानी है जो मैदान जा रही है। अजरुकुम अल्लाह। बस अलादार में हुसैन अकबर आए, कहाँ, खैमे के अंदर आखिरी अलविदा के लिए। अब आए तो बीबी उन्हें हल्का बना लिया। मेरे उस्ताद मोहतरम पढ़ा करते थे कि अकबर का विदा हर कोई नहीं पढ़ सकता, इतना मुश्किल है। जैसे अकबर आए ना सवार होकर घोड़े पे, बीबी उन्हें हल्का बना लिया, पत्थरों से मातम किया। बीबी उन्हें पत्थरों से मातम किया। कोई कहती थी अकबर क्या आज के दिन के लिए पैदा हुए थे, कोई कह रही थी मेरी 18 साल की मेहनत। अजरुकुम अल्लाह। अल्लाह तुम्हें किसी काम में ना रुलाए। अलादर कोई बीबी कह रही थी अकबर मेरा कद छोटा है, मैं नहीं कहती तू नीचे उतर, मैं नहीं कहती तू अपना मुझे चेहरा नीचे कर, मैं पेशानी तेरी चूमूं। अकबर जरा इधर देख, मैं तेरी छोटी बहन सकीना हूँ, मैं तेरी छोटी बहन सकीना हूँ। अकबर मिन्नत ला, एक मर्तबा रकाब से पाँव निकाल। अकबर जरा रकाब से पाँव निकाल, मैं एक दफा आखिरी मर्तबा तेरे पाँव के कदम तक चूम लूं। अलादर जब गिरिया हुआ ना, सैयद सज्जाद की आंख खुली। कहा दादी फिजा जरा इधर आओ। गई। कहा ये गिरिया कैसा है? कहा क्या बताऊं अकबर मैदान जा रहा है। सैयद सज्जाद कहते हैं जाओ अकबर से कहो भाई कह रहे क्या मुझसे मिल के नहीं जाओगे? अल्लाह किसी भाई को ये वक्त न दिखाए। कहा क्या मुझसे मिलकर नहीं जाओगे? बस रोने वालों मजलिस मुकम्मल हो गई, आखिरी दो जुमले सुन लो। आए अकबर सज्जाद के खैमे में, असा का सहारा लेकर सज्जाद उठे, दोनों बाजू अकबर के गले में डाले, दोनों बाजू अकबर के गले में डाले। अकबर रो रहे हैं, जवान भाई है ना, जवान भाई 18 साल का। अकबर रो रहे हैं, सज्जाद रो रहे हैं। इतना रोए सुनोगे? माँ ने छुड़ाया नहीं छोड़ा, फूफियों ने छुड़ाया नहीं छोड़ा, बहनों ने छुड़ाया नहीं छोड़ा। सज्जाद रो भी रहे हैं और कह क्या रहे हैं? कहे क्या रहे हैं? अकबर अकबर अपना लिबास मुझे दे, अकबर मेरा लिबास तू पहन, मैदान मैं जाता हूँ। अकबर तू जान, शाम जाने, दरबार जाने। आजादरों माओ ने छुड़ाया नहीं छोड़ा, बहनों ने छुड़ाया नहीं छोड़ा। सुनोगे? एक कोने से मेरा मजलूम इमाम उठा,
زہرا کا بیٹا قریب آیا، دونوں بیٹوں کے کیا کیا، بازو میں ہاتھ ڈالا، رو کے کہتا ہے بس کرو میرے بیٹے، بس کرو میرے بیٹے، میرا یہی مقدر تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔